ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعنم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فضیلت مآب علماء و مشائخ، واجب الاحترام حاضرین، قابل قدر سامعین و سامعات، میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کا جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے اور آپ حضرات تک سیرت کا پیغام پہنچانے کے لیے علماء کرام کو دعوت دی ہے۔ الحمدللہ مجھ سے بیشتر ہماری جماعت کے نامور خطیب مولانا احمد حسن صاحب وہ بیان کر رہے تھے، اور جیسا میں نے سنا کہ جناب محترم قاری محمد حنیف ربانی صاحب جو کہ بہت ہی نامور خطیب ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اصل خطاب تو ان کا ہو۔ میں اس موقع پر ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے حاجی عبدالرشید صاحب جو اس جامع مسجد کے بانی بھی ہیں، اللہ ان کو صحت عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ ایک عرصے سے وہ اس مسجد کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، بڑے عجیب و غریب یہاں حالات بھی پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے بڑی استقامت دکھائی اور اس مسجد کو آباد کرنے میں بڑی محنت کی ہے۔ الحمدللہ آج دیکھ کر اس نئی مسجد کو اس صورتحال میں تو دلی مسرت مجھے ہوئی۔ آپ تمام حضرات، خاص طور پر انتظامیہ اور جتنے بھی یہاں نمازی ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے یہ مسجد مبارک بنائے اور اس کو شاد آباد رکھے۔ یہ کانفرنس جو کہ سید البشر کے نام سے سیرت کے حوالے سے ہو رہی ہے، بلا شبہ ایک مسلمان اس کا یہی جذبہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کا تذکرہ سنے، آپ کے حالات و واقعات کو دل و جان سے قبول کرے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرے۔ دیکھیے، سیرت ایک ایسا موضوع ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ارد گرد گھومتا ہے، آپ کی پیدائش سے لے کے اور پھر آپ کا بچپن ہے، جوانی ہے، اور پھر آپ کی شادی ہے، نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، اور اس کے بعد پھر جب آپ کو نبوت کا تاج پہنا دیا گیا اس کے بعد کی مکی زندگی ہے، اور اس کے بعد آپ ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہ تو بہت ہی بھرپور دعوتی زندگی، جد و جہد کی زندگی اور بہت ہی مارکۃ العراض زندگی وہ آپ نے وہاں سر انجام دی۔ پھر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ پورا عرصہ جو آپ کی زندگی کا ہے یہ سیرت کا موضوع ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی حصے کو پڑھیں
تو دل منور ہوتا ہے، دل باغ باغ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات، صبح اور شامیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ میل جول، خاندانی تعلق، بچوں کے ساتھ تعلق، ازدواجی تعلق، اور پھر وہ لوگ جو آپ کے گرد و پیش ہوئے، جو مسلمان ہوئے، آپ کے اصحاب، ان کے ساتھ آپ کا خوبصورت محبت بھرا رویہ، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک جو آپ کی مخالفت کرتے رہے اور آپ کے جان و مال کے دشمن بھی رہے، وہ ساری چیزیں قدم قدم پر آپ کو تاریخ میں ملتی ہیں، سیرت میں ملتی ہیں۔ یہ سیرت کیوں پڑھی جاتی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سیرت کیوں پڑھتے ہیں اور اس کا ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، میں اگر کسی شخص کو اپنا بڑا مان لوں اور اس کی ذات کو اپنے لیے آئیڈیل قرار دے دوں، تو پھر میرے لیے لازم ہے کہ میں اس کا دیکھوں کہ اس نے زندگی کیسی گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور آپ ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہیں۔ آپ سے بہتر کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا، اور ہم آپ کے امتی بھی ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، آپ کو پیغمبر مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، لہذا لازم آتا ہے کہ ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری۔ آپ نے جو آزمائشیں آئیں، مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے، اس وقت کس طرح سے صبر و تحمل سے کام لیا، استقامت سے کام لیا، اور اگر آپ پر خوشیاں آئی ہیں، فتوحات ملی، اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو آپ کے دشمن تھے ایک موقع پر فوج در فوج انہیں اسلام میں داخل کیا، تو ایسے خوشی کے موقع پر آپ نے کیا طرز عمل اختیار کیا۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے معلوم ہو سکتی ہیں؟ یہ معلوم ہو سکتی ہیں جب تک کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں، اس کو بالاشتیاق پڑھیں۔ مجھے اکثر جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے، لوگوں سے میں درخواست بھی کرتا ہوں، اپنی معروضات ان کے سامنے رکھتا ہوں، تو ہمیشہ اس بات کا ضرور میں انہیں یہ یاد دلاتا ہوں کہ آپ بھلے سے کتنے بھی مصروف کیوں نہ ہوں، کاروباری کیوں نہ ہوں، محنت مزدوری کرنے والے کیوں نہ ہوں، لیکن میرے بھائی یہ سارا کچھ آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن ان اوقات میں سے کچھ وقت آپ کو ضرور نکال کر سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے، میں اگر یہ پوچھوں کہ آپ میں سے کس کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو میرے خیال میں اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، ایسا ہے نا؟ یعنی کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے، جب میں یہ کہوں کہ بھئی آپ میں سے کون محبت کرتا ہے تو سارے کرتے ہیں، بلا شبہ ہمیں بھی یقین ہے، کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس محبت کے باوجود بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی، ہم نے یہ موضوع علماء کے لیے چھوڑ دیا کہ انہی کا کام ہے، وہ پڑھیں، خطبہ جمعہ میں بیان کر دیں، یا کبھی درس میں بیان کر دیں، یا کبھی جلسہ ہو تو وہاں بیان کر دیں۔ میرے بھائی یہ کافی نہیں ہے۔ اب میں یا میرے ساتھ جو آنے والے یہاں مقررین ہیں وہ کتنی سیرت بیان کرتے ہیں، یعنی چند واقعہ، چند باتیں، آپ کے زندگی کے چند پہلو وہ بیان کرتے ہیں۔
لیکن آپ کی تو پوری سیرت ہے، پوری زندگی ہے، اس کو کبھی بھی نہ خطبوں میں مکمل کیا جا سکتا ہے، نہ درسوں میں، نہ تقریروں میں مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کو خود پڑھنا پڑتا ہے۔ جیسے مجھے حسن ظن ہے کہ گھروں میں قرآن حکیم ہے نا سب کے گھروں میں، تو پڑھنے والے پڑھتے بھی ہیں، قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ جیسے قرآن حکیم ہمارے گھروں میں ہے اور ہم رکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں سیرت کی کتابیں بھی ہونی چاہیے۔ جیسے قرآن ہے ایسے سیرت کی کتابیں ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں سیرت کی کتاب ہے؟ بولو۔ علماء کے علاوہ عام لوگوں کے گھروں میں کتاب ہوتی نہیں، اور محبت ہمیں کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جس پیغمبر سے محبت ہے اس پیغمبر کی حیات، اس کی زندگی پر مشتمل کتاب وہ ہمارے گھروں میں ہے ہی نہیں۔ نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ شام کے وقت آپ گھروں سے کام سے آئیں، مقام سے آئیں، کہیں سے بھی محنت مزدوری کر کے بھی کیوں نہ آئیں، کھانا پینا کر کے کچھ وقت نکالیں، گھنٹہ آدھا گھنٹہ، بچوں کو ساتھ بٹھائیں، چھوٹے بچوں کو کتاب کھولیں، اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ بچے بھی سنیں۔ یہ غیر معمولی کتاب ہے سیرت کی، کوئی بھی سیرت کی کتاب لے لیں، اس کو اونچا پڑھ کر سنائیں، بچوں کو واقعہ سنائیں۔ کس کے واقعہ؟ پیغمبر اسلام کے واقعہ۔ میرے بھائی، اس کے ساتھ ہی آپ کے گھروں میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں، آپ کا ایمان تب بڑھ سکتا ہے، آپ کا یقین تب بڑھ سکتا ہے، آپ کا عمل تب بہتر ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اہتمام نہیں ہم کرتے۔ میں متعدد جگہوں پر جیسا میں نے کہا ہم جاتے ہیں، اور میں پوچھتا ہوں یہ بات، خطبوں میں بھی پوچھتا ہوں، درسوں میں پوچھتا ہوں، تقریروں میں پوچھتا ہوں۔ بڑے سے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، چند لوگ ہیں جن کے گھروں میں کوئی سیرت کی کتاب، ورنہ لوگ اہمیت ہی نہیں دیتے۔ آج کل تو نیا فتنہ ہے نا یہ موبائل والا، اس سے ہی نکلتے نہیں۔ اگر کوئی صاحب بصیرت آدمی ہے، چلو وہ اس موبائل سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی سیرت پڑھ سکتا ہے، لیکن نہیں توفیق، شیطان اس طرف آنے نہیں دیتا۔ بس وہ فیس بک دیکھو، ٹک ٹاک دیکھو، پتہ نہیں اور کیا کیا بیماریاں لگی ہیں، وہی دیکھتے ہیں، بس وہی دیکھتے دیکھتے ہم سو جاتے ہیں۔ حالت تو ہماری یہ ہے۔ دعویٰ کیا ہے کہ میں تو جان بھی قربان کرنے کے لیے تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، آپ کی عظمت پر میں جان قربان کرنے، لیکن حالت یہ ہے کہ آپ کی سیرت کا ہمیں علم نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی ہی نازک بات، بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے دعوے میں سچے ہوں نا تو ہم اس کا ضرور اہتمام کریں۔ آپ وعدہ کریں آگے اس مجلس میں، اس سیرت کانفرنس کے زیر اہتمام آپ وعدہ کریں کہ ہم سیرت کی ایک ایک کتاب اپنے گھروں میں ضرور لے کے آئیں، اور یہ کوئی مہنگی نہیں ہے، بڑی معمولی کتابیں ہیں، مل جاتی ہیں، بازار میں مل جاتی ہیں، الرحیق المختوم ملتی ہے، رحمت للعالمین ملتی ہے، سیرت النبی کے نام سے ملتی ہیں، بے شمار کتابیں، لا تعداد کتابیں۔ الحمدللہ جامع سلفیہ میں تو ہم نے لائبریری کے اندر ایک گوشہ رحمت بنایا، اس کا نام ہی ہم نے رکھا ہے گوشہ رحمت۔ اس میں صرف سیرت کی کتابیں، جن لوگوں نے لائبریری دیکھی ہے یہاں موجود ہے انہیں معلوم ہے، اس میں تقریباً اس وقت 8,000 سے زیادہ سیرت کی کتابیں، 8,000 سے زیادہ۔ تو میرے بھائی، یہ تو سیرت کی کتابیں تو بازار بھرے ہوئے، کوئی کتاب جو آپ کو پسند ہے لا کے اپنے گھر میں رکھیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ اس کا مطالعہ بھی کریں، آپ کے گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تذکرہ ہوگا وہاں رحمت آئے گی، اس لیے کہ آپ رحمت ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ پورے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ جہاں آپ کا تذکرہ بھی ہوگا وہاں اللہ کی رحمت بھی آئے گی۔ تو اگر آپ رحمت چاہتے ہیں نا تو پھر سیرت کا اہتمام کریں، سیرت کا مطالعہ بھی کریں، سیرت کی کتاب لائیں، اپنے بچے بچیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہنوں کو، اپنے والدین کو پاس بٹھائیں، اونچی آواز میں پڑھیں
آپ کے ایمان افروز واقعات پڑھیں۔ یارو یہ تو بڑا آسان کام، میں نے جیسا کہا ہے میں یہاں کچھ بیان کر دوں تو اور بھی مولوی یہاں آ جائے، خطیب آ جائے، کتنا بیان کر دے، چند ایک واقعہ، اور بعض دفعہ وہی بار بار دہرائے جاتے ہیں تو سیرت مکمل نہیں ہوتی۔ آپ محنت مشقت کرنے والے ہیں، وہ ابواب پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا کہا۔ آپ دکاندار ہیں تو اس بارے میں پڑھیں کہ دکانداروں کے لیے کیا کہا۔ آپ بحیثیت باپ ہیں تو یہ پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ کیا کرتے رہے۔ آپ بحیثیت خامد پڑھیں کہ آپ بحیثیت خامد کیا کرتے رہے۔ ہے نا یہ بات کہ آپ ان ابواب کو پڑھیں گے آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن جب ہم سیرت کے قریب ہی نہیں جاتے، لیکن محبت پڑھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میرے بھائی اس محبت کا اظہار بھی تو ہونا چاہیے۔ کسی طریقے سے ہم اس کو لوگوں کے دلوں میں بٹھائیں، وہ اور محبت بڑھے گی جب آپ سیرت پڑھ لیں، یہ محبت اور بڑھ جائے۔ دیکھیے 2-4 باتیں اس ضمن میں عرض کروں کہ سیرت کیوں پڑھی جاتی ہے۔ قرآن حکیم، توجہ ہے میری طرف، قرآن حکیم آپ دیکھیں یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے۔ آپ درس قرآن سنتے ہیں، بہت سارے واقعات قرآن حکیم کے سنتے ہیں۔ اسی قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا۔ آپ کے غزوات کا تذکرہ ہے، آپ کی شادیوں کا تذکرہ ہے، طلاق کے مسائل کا تذکرہ ہے، اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا تذکرہ ہے، انبیاء کی کہانیاں ہیں، ان کے قصص ہیں۔ میرے عزیزو، قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے اور ان واقعات کو اس کی تفصیل میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے سیرت پڑھیں۔ جس شخص نے پہلے سیرت پڑھی پھر قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھا، آپ یقین کریں وہ پورا قصہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، وہ پورا منظر نامہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ ایسے محسوس کرتا ہے کہ گویا وہ مدینے کی گلیوں میں ہے، وہ مکے کی گلیوں میں ہے، وہ غزوہ بدر کے میدان میں ہے، وہ احد کے میدان میں ہے، وہ خندق کھودنے کے میدان میں ہے۔ لیکن تب ہوتا ہے پہلے سیرت پڑھی ہوئی، پھر آپ قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، وہ واقعات پڑھیں، تفسیر پڑھیں، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ لیکن جس شخص نے سیرت نہیں پڑھی، وہ صرف قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھتا ہے، فائدہ ہوگا اس کا، لیکن وہ تفصیل اس کے سامنے نہیں آئے۔ یہ تفصیل سیرت سے ملتی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے سیرت کا مطالعہ کرے، اور یہ بہت آسان اردو میں ملتی ہیں، اور آپ اگر نہیں پڑھ سکتے بھائی کسی کو بٹھا کے اس سے سن لو۔ بے شمار ہم اور کہانیاں سنتے ہیں، بے شمار کام کرتے ہیں، گپے شپے لٹاتے ہیں اور لطائف سنتے ہیں، ان کو چھوڑیں، کسی کام کی طرف آ جائیں، سیرت کی طرف آ جائیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ بڑا ہی ضروری ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے قرآن حکیم سمجھ آ جائے، پہلے سیرت پڑھ لے۔ الحمدللہ اللہ اس کا سینہ کھول دے گا اور قرآن حکیم کی مکمل روشنی اس کے دماغ میں، اس کے دل میں آ جائے گی، دل منور ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ہم جب محبت کا اظہار کرتے ہیں تو بلا شبہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ میں بھی زبانی اظہار کر دوں گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ ایک زبان سے اظہار ہے۔ دیکھیں جیسے ایمان ہے نا، ایمان اس کے بارے میں زبان سے اقرار کرنا ایک یہ طریقہ ہے، دل سے اس کی تصدیق کرنا اور پھر اپنے اعضاء کے ساتھ اس پر عمل کرنا، یہ تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ آپ کو علماء نے بتایا ہوگا یہ ایمان باللسان ہے، ایمان بالقلب ہے، ایمان بالجوارح ہے۔ میں ایمان لاتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ،
میں نے زبان سے کہہ دیا ہے. اگر میرا دل ہی جو تصدیق کرے تو میں مومن نہیں ہوں. اور دل تصدیق کرتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا, میں عمل ہی نہیں کرتا. جو جس کا کلمہ پڑھا ہے, بات سمجھ رہے ہیں میری بات, جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس کی بات ہی نہیں میں مان رہا, تو میں کیسا مومن ہوں؟ میں مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہوں گی تو بات بنے گی. یہ میں یوں سمجھے کہ آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں. ایمان زبان کے ساتھ اظہار کرنا, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اور دل اس کی تصدیق کرے کہ جو میں نے زبان سے کہا ہے میرا دل بھی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے. اور پھر میں اس کی اپنے اعضاء سے اس کی تصدیق کروں کہ میں نماز پڑھوں گا, نماز پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, میں زکوٰۃ دیتا ہوں, میں حج بھی اگر توفیق ہوئی پیسے ہوئے دوں گا, کروں گا, اور باقی بھی جو کام نیکی کے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہے ہیں وہ میں کروں گا. پھر ایمان مکمل ہوتا ہے. اس بات کو تو سمجھ گیا. اب دوسری طرف آ جائے سیرت کے حوالے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, یہ زبان سے میں نے کہہ دیا کہ مجھے واقعی بہت محبت ہے. کیا میرا دل گواہی دیتا ہے؟ میرا دل جو ہے میری زبان کے ساتھ ہے, جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں میرا دل بھی وہی کہہ رہا کہ مجھے واقعی محبت ہے. اگر ہے, میرا دل گواہی دے رہا ہے, تو میرے بھائی تو پھر میرا ہر عمل اپنے اس محبوب کے مطابق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. جس سے میں محبت کرتا ہوں, جو میرا محبوب ہے, وہ محبوب کون ہے؟ کون ہے محبوب؟ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ میرے محبوب ہیں. میری زبان سے محبت کا اظہار, میرے دل کی تصدیق کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ میرا عمل بھی اسی طرح ہونا چاہیے جیسے وہ تھے, پھر وہ محبت مکمل ہوتی. آگے سمجھ پا رہا؟ یعنی وہ محبت تب مکمل ہوتی ہے. لیکن اگر مجھے پتہ ہی نہیں آپ نے عمل کیا کیا. آپ نے یہ حدیث تو سنی ہے سب سے, صلو کما رأیتمونی اصلی, سنی ہے نا؟ اہل حدیثوں کی مسجدوں میں تو یہ حدیثیں اتنی پڑھی جاتی ہیں کہ مقتدیوں کو بھی یاد ہوتی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی, بھی نماز اسی طرح سے پڑھو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. آپ نے فرمایا جیسے میں نے نماز پڑھی ایسے ہی تم بھی نماز پڑھو. اب نماز کیسے پڑھی ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب سیرت پڑھیں گے, جب آپ کی زندگی پڑھیں گے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے نماز کیسے پڑھی تھی. اس لیے سیرت پڑھنا ضروری ہے. ایک بات تو میں نے کہی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت ضروری ہے. دوسری بات میں یہ کہی کہ محبت کو مکمل کرنے کے لیے سیرت کا پڑھنا ضروری ہے, ورنہ آپ کا دعویٰ مسترد ہو جائے گا, خالی ہے دعویٰ, اس کی کوئی حیثیت نہیں. آپ زبانی کہہ رہے ہیں, عملاً کچھ نہیں. وہ تو میں کسی کو بھی کہہ دوں گا یار میں تیرنا بڑی محبت. یہ محبت ایسے نہیں ہوتی. انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی نقل بھی کرتا ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے نوجوانوں کو, کسی نے بال کیسے بنائے ہیں, کسی نے کیسے بنائے, کسی نے داڑھی کیسے بنائی, دیکھتے ہیں نا کہ لباس کیسے پہنا ہے, پینٹیں کیسی پہنی ہوئی. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے ہیرو ہوتے ہیں بنائے ہوئے دماغ میں کہ فلانا میرا ہیرو ہے, فلانا میرا ہیرو. اسی طرح کا بننے کی کوشش کرتے ہیں, اس لیے کہ اس سے وہ محبت کر رہے ہیں. بات سچی کہ نہیں؟ یوں ہی کرنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم محبت کا اظہار کریں اور اس طرح کی نہ شکل بنائیں, نہ اس طرح کا لباس پہنیں, نہ اس طرح کی بات کریں, نہ اس طرح کا طرز عمل اختیار کریں, اس کو آپ محبت کہیں؟ بولو بھائی, اس کو کیا کہیں؟ جھوٹ ہے, فراڈ ہے, درست نہیں ہے بات. اس لیے سیرت کا پڑھنا بڑا ضروری ہے. میرے بھائیوں یہ بڑا مشکل مقام ہے, آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں. کل قیامت کے روز بلکہ قبر میں ہی جاتے ہوئے ہمیں جو سوالات ہونے ہیں اس میں سوال یہ لازمی ہونا ہے کہ شخص کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے.
تو وہاں کیا جواب دیں گے؟ اگر محبت ہوئی تو جواب دے دیں گے، نہیں محبت ہوئی ناکام ہو. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ ہم سب کو کامیاب کرے. اس لیے سیرت کا مطالعہ بڑا ہی ضروری. تیسری بات، وقت کم ہے، علماء موجود ہیں. تیسری بات یہ کہ میں اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی میں سے دو چیزیں یہ ہمارے ہر بندے کو پیش آتی ہیں، ایک خوشی ایک غمی. معاشرے میں آپ دیکھیں نا، ہم میں سے کون ہے جس کے گھر میں خوشی نہ آتی ہو، یا جس کے گھر میں کوئی دکھ نہ آتا. یا تو گھر میں خوشیاں آتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی اچھی خبر ملتی ہے، کامیاب بچے ہوتے ہیں امتحانوں میں. خوشیاں ہیں نا، یہ خوشیاں ہر گھر میں آتی کہ نہیں آتی؟ بولو بھائی. اللہ نہ کرے غم بھی آتے، بزرگ فوت ہو گیا، بچہ فوت ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی زخمی ہو گیا، یہ غم کی خبریں بھی آتی کہ نہیں آتی؟ اب ہم میں سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں، ہر شخص اس کے پاس خوشی بھی آتی ہے، اس کے پاس غم بھی آتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے اور غم کے موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیسے پتہ چلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشیاں ملی اور آپ کو غم بھی ملے، دکھ بھی آئے. خوشیوں کے ایسے مواقع آئے ہیں کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی تھی جب کوئی آ کے آپ کے پاس مسلمان ہوتا تھا، بڑے خوش ہوتے تھے. حضرت عثمان مسلمان ہوئے تو آپ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. حضرت عمر بن خطاب مسلمان ہوئے تو آپ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. بلکہ دار ارقم میں جہاں انہوں نے آ کے کلمہ پڑھا تھا تو وہاں اور بھی مسلمان تھے بیٹھے جو تھوڑے بہت تھے، انہوں نے تکبیر بلند کی تھی خوشی میں. خوشی کا موقع آپ سب سے زیادہ، بلکہ امیر حمزہ سننے کے موڈ میں ہیں؟ آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شکار پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو کسی نے بتایا کہ آج تیرے بھتیجے کو نا وہاں لوگوں نے مارا، ابو جہل نے بھی مارا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد الحرام میں آئے، آپ وہاں بیٹھے ہوئے، آ کے کہا بھتیجے کیا ہوا؟ میں نہیں چھوڑوں گا، میں انتقام لوں گا، میں ایسے کروں گا، میں بدلہ لوں گا. آپ نے کہا چاچا مجھے نہ بدلہ لینا ہے نہ انتقام لینا ہے، مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوگی کہ آپ مسلمان ہو جائیں. بس گویا کہ آپ کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت نصیب ہوتی تھی کہ کوئی بھی غیر مسلم آ کے آپ کے سامنے بیعت کرتا اور مسلمان ہو جاتا. یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے. کیا اس موقع پر، خوشی کے موقع پر آپ کیا کرتے تھے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کا شکر کرتے، اللہ کی حمد بیان کرتے. ہماری طرح نہیں ہے کہ ڈھول پیٹو، سارے محلے کو آگے لگا لو اور وہ باجوں والے لے آؤ جن کے پاس وہ توتو بڑے بڑے توتو وہ لا کے بجاؤ. نہیں بھائی، یہ خوشی نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی، ناشکری کے زمرے میں یہ باتیں آتی. آپ کبھی ایسا نہیں کرتے تھے. دیکھیے سب سے بڑی خوشی ایک آپ کو اس وقت نصیب ہوئی جب فتح مکہ ہوا. 10,000 کے لشکر کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہوئے اور اہل مکہ سرنڈر کر گئے. انہیں گردے ہیں جھکا لی، مکہ حوالے کر دیا. تو آپ نے اس موقع پر بہت ہی عاجزی انکساری، حتیٰ کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ اتنے عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے کہ آپ کی گردن جو ہے وہ اس اونٹ کے جو اوپر لگا ہوا تھا نا اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اتنے جھکے ہوئے تھے آپ. اللہ، اس قدر عاجزی. خوشی کا موقع ہے، مکہ کی چابیاں آپ کو مل گئی ہیں، فتح ہو گیا، اتنی خوشی، لیکن گردن جھکی.
یہ خوشی کا وقت، اور اس کے بعد غمی کے مرحلے بھی آئے. آپ کے بڑے بڑے ساتھی غزوہ احد میں شہید ہو گئے، جن میں امیر حمزہ بھی تھے، اور حضرت مصعب بن عمیر جو کہ پہلے قاری القرآن مدینہ میں بھیجے گئے تھے، وہ بھی شہید ہو گئے، اور بہت سارے. آپ نے اس موقع پر کیا کیا؟ واویلا کیا، ماتم کیا، آپ نے چہرہ پیٹا؟ ہرگز نہیں. اس پر بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. حتیٰ کہ بات مختصر کروں کہ آپ کے اپنے بیٹا حضرت ابراہیم پیدا ہوا اور وہ فوت ہو گیا. آپ آنسو بہاتے ہیں لیکن کوئی واویلا نہیں. ہماری کیفیت کیا ہے؟ سیرت پڑھنے کا یہی مقصد ہے، یہ ضرورت ہے ہماری. ہمیں پتہ چلے کہ خوشی کیا ہوتی ہے اور غمی کیا. لیکن چونکہ جو کچھ ذمہ داری ہم نے دے دی ہے مولویوں کو کہ وہ جو بتا دیں بس ٹھیک ہے، وہ مولوی کی کوئی ہر روز کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ مولوی تو وہ بیان کرتا ہے، خطیب وہی بیان کر دیتا ہے، اور وہ اصل پوری استیاب کے ساتھ یعنی مکمل سیرت بیان کرنا اس کے بس کی بات نہیں. یہ آپ کا کام ہے، آپ پڑھیں، آپ کی بھی تو ذمہ داری، آپ مسلمان ہیں الحمدللہ. ویسے اس طرح کی کانفرنسیں جو سیرت کے موضوع پر ہے، اس کا فائدہ تو ہوتا ہے کہ میرے جیسا آدمی آ جاتا ہے درمیان میں، وہ نہ تو اس کی آواز ہے، نہ میں رہا لگا سکتا ہوں، نہ میں نعتیں پڑھ سکتا ہوں، نہ میں کوئی گیت سنا سکتا ہوں، اور اتفاق کی بات ہے مجھے لطیفے بھی نہیں آتے. سیدھی سیدھی باتیں ہیں، سیرت کی کوئی بات کرتے ہیں، اس کا فائدہ تو ہوتا ہے. نہیں کہہ رہے، لیکن میں یہ آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا اہتمام کریں. سیرت پڑھنے کا ایک اور بھی بہت فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، دست و بازو تھے آپ کے، ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا. دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات آپ یہاں کی معاشرے کی سمجھ لیں. یہ مسجد ہے نا، مثلا کوئی فرد واحد اس کو چلا نہیں سکتا، بھلے سے وہ اس کا بانی کیوں نہ ہو، اس نے جگہ خرید کے وقف کیوں نہ کی ہو، مسجد بنا بھی دی کیوں نہ ہو. اس کو آباد کرنے کے لیے جو محلے کے اچھے لوگ ہیں ان کا ساتھ چاہیے، ان کی رفاقت چاہیے، ایسا ہی ہے نا، ان کی ہمدردیاں چاہیے، ان کی محبت چاہیے تاکہ مسجد آباد ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو کس طرح سے یہ مسجد بنے؟ ماشاءاللہ، اہلا و سہلا فضیلت الشیخ ہمارے بہت ہی قابل قدر محبوب خطیب جناب حضرت مولانا محمد حنیف ربانی حافظہ اللہ، ماشاءاللہ تبارک. اہلا و سہلا جی، میں سب کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا آنا مبارک فرمائے. لو جی، ماشاءاللہ جب پانی مل جائے نا تجمم ختم. اب الحمدللہ آ گئے ہیں، میری آخری بات سننے اور بات ختم. میں کہہ یہ رہا تھا کہ کوئی بھی کام فرد واحد نہیں کر سکتا جب تک کہ وہاں کے رفقا، ان کی محبت، ان کی الفت، ان کی ہمدردیاں ساتھ نہ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دین کا کام، یہ نبوت کا بوجھ آپ کے کندھوں پہ آیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے رفقا تیار کیے، ساتھی تیار کیے، ان کے ساتھ آپ نے معاملات کیے، اور ان کی ہمدردیوں کے ساتھ، ان کے تعاون کے ساتھ، کوئی مالی تعاون کر رہا ہے، کوئی اخلاقی تعاون کر رہا ہے، تب جا کے آپ نے اسلام کی اس دعوت کو لوگوں تک پہنچایا. سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نے کیا کیا رویے اختیار کیے، کس طرح سے لوگوں کو مطمئن کیا. کوئی ناراض ہوا تو اسے راضی کیسے کیا، کوئی اگر مشکل میں ہے تو اس کی مدد کیسے کر لی.
اور کسی کو مسجد میں آنے کی ترغیب کیسے دی، کسی کو مسئلہ کیسے بتایا، غرض کہ اپنے اصحاب کے ساتھ آپ کا جتنا بھی تعلق تھا، ان کے ساتھ معاملات تھے، ان کے ساتھ خوبصورت رویہ، محبت والا رویہ وہ کیسے تھا، وہ سیرت پڑھنے سے پتہ چلتا، اس لیے سیرت پڑھنی تھی۔ اور آخری بات یہ ہے میرے دوستوں، عربوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے، عربوں کے ہاں، کہ اگر کسی کو مصیبت پڑ جائے، کسی کے ہاں تعزیت ہو جائے، کسی کے ہاں وفات ہو جائے، یا کسی کا مالی نقصان ہو جائے، تو اس موقع پر، یہ عرب کہتے ہیں، اس موقع پر اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات ذہن میں لانے چاہیے جو مصیبت کے پہاڑ آپ پر ٹوٹے، یعنی آپ کی جو مشکلات تھیں، آپ پر جو مصیبت آئی تھی، جو آزمائشیں آئی تھیں، ان کو یاد کرے۔ جب ان کو یاد کرے گا نا تو اسے اپنی مشکلیں، مصیبتیں چھوٹی نظر آئیں، اسے حوصلہ مل جائے گا کہ میرے پیغمبر جو کہ اللہ کے بھی محبوب تھے، اللہ کے سامنے جو درخواست کریں وہ قبول ہوتی، لیکن آپ نے برداشت کیا، آپ نے صبر کیا، آپ نے اس مصیبت کا سامنا کیا، تو میں تو اس کا امتی ہوں۔ اگر پیغمبر نے یہ سب کچھ برداشت کیا، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ تو انسان کو حوصلہ مل جاتا ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کو یاد کر لو، خود بخود تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ کتنا آسان نسخہ، لیکن یہ تبھی ہوگا نا اگر آپ نے سیرت پڑھی ہوگی۔ اگر آپ نے سیرت ہی نہیں پڑھی تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مشکلات کیا تھی۔ میرے عزیزوں دوستوں، جو کچھ میں نے گزارش کی ہے، ایک تو وعدہ آپ کر چکے مسجد میں کہ آپ ہر گھر میں سیرت کی کتاب لائیں گے، اور پھر لائیں گے نہیں بلکہ انشاءاللہ پڑھیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے، ان کے سامنے اس کو پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں کہ سیرت کا مطالعہ کرنے سے، اس کو پڑھنے سے آپ کے گھر میں کیسے رحمت آتی ہے، کیسے تبدیلی آتی ہے۔ انشاءاللہ جو بچہ بھی سنے گا وہ اسی طرح بننے کی کوشش بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اور یہاں کی انتظامیہ جنہوں نے یہ سارا اہتمام کیا ہے اور نامور علماء کو بلا کے آپ کو ان کی گفتگو سننے کا موقع دیا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس مسائی کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔